وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت اموریس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی. اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. ناظرین کرام، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہو، ہمارے ساتھ آج ضرور رہیے گا، کیونکہ غزوہ تبوک، اس کے اسباب اور پس منظر، حالات اور واقعات اور اثرات و نتائج پہ بات کریں گے. انتہائی اہم ترین مارکہ ہے ناظرین. 9 ہجری تک آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اسلام کا نور یمن سے بحرین کی سرحدوں تک اور بحر احمر کے مشرقی ساحل اور شمال میں اردن کی حدود کو روشن کر چکا تھا. عرب کی ساری مخالف قوتیں، طاقتیں ڈھیر ہو چکی تھیں. اب عرب کی سرحدوں سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا تھا. غزوہ تبوک ناظرین تاریخ اسلام میں کئی اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت سپہسالار بذات خود لیڈ کیا تھا، جس میں مسلمان مدینہ پاک پر حملہ ہونے کی مصدقہ اطلاع کے بعد ڈیفینسو پوزیشن میں باہر نکلے. یہ ایک انوکھا جنگی مارکہ تھا ناظرین، جو سخت ترین امتحان میں ہوا اور بغیر کسی جنگ کے ہی اختتام پذیر ہو گیا. مسلمانوں کا مقابلہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور ترین سپر پاور یعنی روم سے تھا، جو تقریباً آدھی دنیا پر اس وقت حکومت کرتی تھی اور جو ابھی ابھی حریف عالمی طاقت سلطنت ساسان کو زبردست شکست دے چکی تھی، جس کے پاس ناظرین جدید اسلحہ بھی موجود تھا، فوج کی لاکھوں میں تعداد بھی موجود تھی، کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر بھی موجود تھے. مسلمانوں میں اسرت و بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ مسلمان قحط میں مبتلا تھے اور آگے فصلیں تیار تھیں. یہاں مرشد اعظم نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے دل کھول کر اعانت کریں. وہاں عالم یہ تھا ناظرین کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک گھر پر چھوڑ کر سب کچھ لے آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے. ذوالنورین کے انفاق کا شاندار منظر نظر آتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کا نرالا منظر نظر آتا ہے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 وسق کھجور ہوں یا حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سا کھجور ہوں، سب آقا کے قدموں پر نچھاور کرنے لگے. پھر چشم فلک نے ناظرین وہ منظر دیکھا کہ 30,000 کے قریب شمع رسالت کے پروانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میپی پر اللہ پر کامل یقین رکھ کر ظاہری اسباب کی بے انتہا کمی کے باوجود مگر مسبب الاسباب پر توکل کر کے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے مدینے سے 900 کلومیٹر دور اس حال میں نکلے ناظرین کہ نہ کھانے پینے کی اشیاء کا صحیح طور سے انتظام تھا، نہ مجاہدین کے لیے سواریوں کا معقول انتظام تھا. 3 مجاہدوں کے لیے ناظرین ایک اونٹ تھا. توجہ سے باتوں کو سنیے گا ذرا. ہر مجاہد 5 میل اگر اونٹ وغیرہ پہ سفر کرتا یعنی وہ سفر طے کرتا تو اسے 10 میل پیدل چلنا پڑتا تھا. وہ موسم ناظرین جس میں یہ جنگ پیش آئی ہے وہ
وہ سخت ترین گرمیوں کا موسم تھا، گرم لو چلتی تھی، جسم کی کھال کو جلا دینے والی لو چلتی تھی، زمین تانبے کی طرح تپتی تھی، پانی کی ازحد قلت تھی، زبانیں خشک تھی، حلق خشک تھے جیسے کانٹے چپتے ہوں، یعنی حلق کو صرف تر کرنے کے لیے ناظرین اپنے اونٹ ذبح کرنے پڑتے تاکہ ان کی آنتوں اور میدوں سے جو مائع چیز دستیاب ہو اس سے وہ اپنی زبانوں کو تر کر سکیں۔ اور ٹکرانے ناظرین کس سے جا رہے تھے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے امریکہ سے ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر شوق شہادت اور جذبہ شہادت کا یہ عالم تھا ناظرین، جذبہ جہاد کا یہ منظر تھا کہ مدینہ منورہ سے چلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور بات یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس مال و اسباب نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرتے وقت زاروں قطار رو رہے تھے، لیکن قربان جائیں ناظرین ان کے جذبوں پر جو ثواب یعنی ثواب کی غرض سے اس غزوے میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان کی عطا کا عالم یہ تھا کہ ان شمع رسالت کے پروانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ جو مقام غزوہ تبوک میں شامل ہونے والوں کو عطا کیا گیا۔ اور چشم فلک نے ناظرین وہ منظر بھی دیکھا کہ ہرکل جو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی حکومت پر بڑا زام کرتا تھا، ایسا دندان شکن جواب مسلمانوں نے دیا اور ایسی شوکت اور قوت کا مظاہرہ کیا کہ پھر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ باہر آئے۔ اور معاملہ یہ تھا ناظرین کہ یہی وہ غزوہ تھا جس میں واپسی کے موقع پر جو مسجد زرار کا فتنہ تھا، جو فنڈڈ فتنہ تھا، یعنی آج اگر 5th جنریشن وار کی آپ بات کرتے ہیں نا ناظرین، اس وار فیئر کے اندر جو پراکسیز ہو رہی ہے مال کے ذریعے سے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس کی ابتدا اگر میں کہوں ناظرین تو وہ مسجد زرار سے ہوئی تھی کہ اس وقت رومن امپائر نے اسی انداز سے فنڈ کر کے اس کو قائم کیا تھا، اس کو بھی مکمل طور پر مسلمانوں نے تہس نہس کر دیا۔ اللهم صل حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایسی جنگ، ایسا غزوہ ایک تو اس اعتبار سے بڑا اہم کہ سرکار علیہ السلام ظاہری طور پہ جو ہے وہ آخری جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر بتائیے لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن اس وقت سن رہی ہے ان کو پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ جذبے اگر جواں ہو تو پھر اسلحہ اور طاقت پہ جو الزام نہیں ہوتا، پھر ایمان جو ہے کسی اور بات پہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بتائیے مسلمانوں کے حالات کیا تھے، اور سرکار علیہ السلام نے جو ایک خطبہ دیا ہے وہ بڑا اہم ترین خطبہ ہے، اس کے نکات ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبی مکرم علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اور اس وقت جہاد کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ پہلا غزوہ بدر کہ جس میں نبی مکرم علیہ السلام بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے، اور آخری غزوہ یہ غزوہ تبوک ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف فرما ہوئے۔ اس غزوے کے اعتبار سے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے رومن امپائر کا ذکر کیا، یعنی قیصر روم اس وقت بڑی طاقت کے ساتھ ایک لشکر تیار کر رہا تھا کہ مسلمانوں پر اس وقت یک بارگی ایسا حملہ کیا جائے کہ انہیں بالکل ختم کر دیا جائے، کیونکہ فتح مکہ ہو چکا ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے قاصدین روانہ فرمائے، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا اسلام کا امن کا پیغام پہنچا چلا جا رہا ہے، ہنین بھی ہو چکی ہے اور سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ تو اب یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بالکل مکمل تعین فرما دی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اب تربیت کے معاملات میں آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں دین کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے، اور اسلامک سلطنت کی ایکسپینشنز کی بات، یعنی سرحدوں سے باہر نکل کے کس طریقے سے اب آگے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلا غزوہ ہے کہ جس میں نبی مکرم علیہ السلام نے اس انداز سے تیاری فرمائی ہے، یعنی اچانک کچھ چیزیں جب مسلمانوں پہ نافذ کی گئی یا ان پر حملہ کیا گیا تو مسلمان جو ہے وہ ڈیفینسو ہو کے آگے بڑھے، لیکن یہ معاملہ تھا کہ مسلمان اور نبی مکرم علیہ السلام باقاعدہ تیاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ کمال یہ ہے کہ وہ جو آکے آپ کو انٹیلیجنس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ جی مطلب اطلاعات ملی کہ سارا معاملہ ہونے والا ہے، قافلوں کا آنا جانا پہلی مرتبہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے علی اعلان جو ہے بتایا کہ جی یہ ہمارا مارکا اور یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے، اب ہم جائیں گے اور تیاری کریں گے۔ اور حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہیں کہ کھجوریں پک کے تیار ہو رہی ہیں، موسم گرم ہے، کھجوریں پک کے تیار ہو رہی ہیں، باغات اس وقت جس پر معیشت کا دار و مدار ہے اب وہ سارے پھل پک کے تیار ہو رہے ہیں، اور اب تمام مسلمان اس بات پر ہیں کہ بھئی اب یہ پھل آ جائیں گے ہمارے پاس، ہم کاروبار کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ ایسے موقع پر کہ جب ان کی معیشت بالکل عروج پہ پہنچنے والی ہے، اور حالت یہ ہے کہ قحط سالی ہے، قحط سالی ہو چکی ہے، قحط سالی ہو چکی ہے، شدید گرمی کا معاملہ ہے، اور یہ حالات ہیں کہ مسلمان سوچ رہے ہیں کہ اب یہ جو سارا معاملہ آئے گا ہمارا، اس سے ہم اپنی زندگی کو آگے بہتر کریں گے۔ درست۔ ان حالات میں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے
وہ اس کو یہیں پہ چھوڑے اور جنگ کی تیاری کرے، جہاد کی تیاری کرے۔ اب پھل موجود ہیں، باغات موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن کہا ذرا ٹھہر جائیے، اب آگے بڑھیے۔ اس موقع پہ امتحان تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن تمام مسلمانوں نے جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آواز پہ لبیک کہا اور تیار ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ میں جب پڑھ رہا تھا سیرت کی کتابوں میں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مالی طور پر مجاہدین کی اعانت کے لیے آواز دی ہے، دعوت دی ہے، حکم دیا باقاعدہ کہ آئیے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو خدمات کی، اس پر انشاءاللہ آگے بات چیت ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ 30,000 کا لشکر میرے آقا علیہ السلام نے تیار فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے۔ اب تبوک کے خطبے کے طور پہ جو آپ نے ذکر فرمایا، چونکہ حالات ہمارے پیش نظر ہیں، یہ حالات ہیں، اس وقت میں ایک قائد، ایک لیڈر، ایک سربراہ، اور خاص طور پر نبی مکرم علیہ السلام نے ان کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ کمال خطبہ۔ میں چند باتیں ان میں سے عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سچی بات کتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، کہ جس پر تمہارا ایمان ہے، اور سب سے سچی بات اسی میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ سب سے مضبوط سہارا تقوی کا کلمہ ہے، یعنی یہاں پر اگر ہمارے پاس مالی طور پہ وسعت نہیں ہے، سواریاں موجود نہیں ہیں، اور سامان حرم موجود نہیں ہے، لیکن مطمئن رہو کہ سب سے مضبوط سہارا تقوی کا کلمہ ہے۔ فرمایا سب سے بہترین طریقہ، سب طریقوں میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ راستہ ہے۔ آگے فرمایا تمام باتوں میں بہتر بات اللہ کا ذکر ہے، تمام قصوں میں سب سے بہتر قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور فرمایا وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، بہترین کام وہی جو انسان پوری تندہی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور عزم و ارادے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ بدترین کام وہ ہے کہ جو دین و خدا میں از خود وضع کر لیے جائیں، تمام راہوں میں سب سے بہترین راستہ اللہ کے پیغمبروں کا راستہ ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی راہ پہ جو ہے سرکار علیہ السلام لگا رہے ہیں لوگ، وہ جذبہ جو ہے۔ اب یہاں تک بات کرنے کے بعد جو حضور نے اگلے جملہ ارشاد فرمایا چاہتا ہوں، اس کا عربی اسلوب اور اس کے جو لطف ہے وہ اردو میں نہیں آئے گا، عربی کے اندر آئے گا۔ سنائیے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاء، سب سے بہترین موت تو اللہ کی راہ میں جام شہادت، یعنی اب شہادت کو جو ابھارا جائے، شہادت کی ابھارا۔ فرمایا سب سے برا نابینا پن ہدایت کے بعد گمراہی ہے، اور فرمایا وَخَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَ، بہترین عمل وہ ہے کہ جو تمہیں نفع دینے والا ہو، بہترین ہدایت وہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے، اور بدترین اندھا پن وہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہو جائے۔ یعنی اگر آنکھیں اندھی ہیں تو اتنا برا نہیں ہے، لیکن اگر ہدایت سے دل ہی ہٹ گیا، گمراہی کی طرف چل گیا، فرمایا یہ۔ اور اگلا فرمایا یعنی اس وقت حالات کیا ہیں کہ مسلمان جو ہے اس وقت مالی طور پر قحط ساری کے شکار، لیکن حضور نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ خطبے کے اختتام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ خطبے کے اختتام پر یہ جملہ کہا جاتا ہے وما توفیقی الا باللہ، جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم خود عمل نہ کر سکیں۔ تو اگر اس خطبے کو پیش نظر رکھا جائے تو غزوہ تبوک کے اندر جہاں دیگر چیزیں اہمیت کے حامل ہیں موجزات، وہاں پہ یہ خطبہ بھی ہماری زندگی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا کنڈکٹ ہے یہ خطبہ، یہ مجھے غزوہ تبوک کا خطبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ اپنی زندگی کا ایک چارٹر بنانا چاہتے ہیں علامہ صاحب، تو اگر اس خطبے کو آپ فریم کر کے اپنی دیوار پہ لگا دیں تو زندگی کا پورا ایک چارٹر اس کے اندر موجود ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، یعنی مومنانہ صفات کیا ہونی چاہیے، مجاہدانہ صفات کیا ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو کیا ہونا چاہیے۔ اب ذرا یہ بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اعانت کرو، ظاہر ہے یہ جیش اسرہ بھی کہلاتا ہے، اور پھر راہ میں جس انداز سے لوگوں نے مال خرچ کیا، صحابہ نے خرچ کیا، وہ اپنی مثل آپ ہے، یعنی ساری مثالیں اپنی جگہ، لیکن غزوہ تبوک کی جو مثالیں وہ اپنی جگہ۔ ذرا بتائیے کہ جذبہ ایثار کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کیا کہنے، یہ ایک ایسا ضابطہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا۔ واہ، یعنی کسی بات کو، کسی شے کو عقل پر پرکھنا ہی نہیں ہے، واہ، ہر چیز کو جو تولنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے پیمانے پر تولنا۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑا ہے، واہ، اور تپتے ہوئے ریگزاروں کے سفر کو قبول کیا۔ عقل اس کی مخالفت کرتی تھی، لیکن عشق حمایت کرتا ہے تو وہ عشق کے راہی بنے۔ وہ ہے نا فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ تو یہ عشق کے جو راہی بنے تو اسی عشق نے انہیں آج تک زندہ اور جاوید کر رکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مال و متاع کی کیا حیثیت ہے
صحابہ تو اپنی جان حضور پر نچھاور کرنے پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات، جب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت کے لیے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے کہ طویل سفر ہے، مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ اعلان فرمایا، 200 اونٹ ماں ساز و سامان لے کر آئے۔ واہ واہ۔ پھر دوبارہ اعلان پر 300 اونٹ ماں ساز و سامان لے کر آئے، اور پھر ایک روایت فرمایا کہ چوتھی دفعہ 1000 اشرفیاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ پھر 200 اونٹ دیا آپ نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں وہ اشرفیاں لی ہیں، اور جو خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، وہ بتائیے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا جو جی چاہے کرتا پھرے، قیامت میں اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سارے خزانوں کے والی وہ روایتیں بتاتی ہیں کہ اپنے دستے مبارک میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنا اشرفیوں کو جو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن باز پرس نہیں ہوگی، کچھ بھی کرتا پھرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ گناہ ان پر جائز ہو گیا، فرمایا نہیں، میرے رسول کی دعا کی برکت یہ تھی، اللہ رب العزت نے عثمان غنی کے دل کو اتنا صاف فرما دیا تھا کہ گناہ کا گمان اب اس دل میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ۔ تو جب وہ پاکیزہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں کل پہنچے گی تو اس سے باز پرس گناہ کے بارے میں تو ہوگی نہیں، اس کے درجات کی بلندی کا ہی معاملہ ہو رہا ہوگا۔ سبحان۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، آپ کی شخصیت ہم سب کے سامنے ہے، اور اقبال نے گویا کہ 2 مصروں میں ذکر کر دیا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس زوم میں اور اس خوش نصیبی میں اور اس خیال کے ساتھ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہے ہیں کہ اس ناز میں لے کر آئے ہیں، آج میں جناب صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب پہنچے ہیں، پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اسی کے مثل چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسی دیر میں ایک اور درویش حاضر ہو رہے ہیں، اور ان کی درویشی پر اللہ کے فرشتے بھی ناز کر رہے ہیں۔ حضور نے جب ان کا ظاہری حلیہ دیکھا ہے تو فرمایا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو پھر وہ ہستی جو آئی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس جملے کے ذریعے سے اندازہ لگائیے کہ جس کے پاس یہ ہو، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میں جو مال و متاع تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں لے کر اچھا یہیں سے ثابت ہوا نا کہ سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو بات جب صدیق اکبر پہ آ گئی تو میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ امت کو یہی زیبا ہے، امت کا امام جو ہے اور حضور علیہ السلام کا نائب جو عقیدہ دے رہا ہے، اسی عقیدے پر ہمیں قیامت تک۔ واہ واہ واہ، کیا اور بہت سارے واقعات جناب عبد الرحمن بن عوف کے، دیگر صحابہ کے ذکر ہو سکتے ہیں۔ میں 2 انتہائی اہم واقعات جو کم احادیث کی کتب میں سیرت میں ملتے ہیں ان کی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے۔ ایک اصطلاح قرآن کی ضمن میں سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے، بکائین، رونے والے۔ کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اشرفیاں لے کر آ رہا ہے، کوئی گھوڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی اونٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی مال و متاع لے کر آ رہا ہے، ہمارے پاس تو جو ہے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے شامل ہوں؟ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں جو ہے سواریاں دیجئے۔ حضور نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ تمہیں دوں کہ میرے ساتھ سفر میں تیار ہو۔ اس سبب سے وہ سفر میں نہ جانے کی وجہ سے رونے لگے۔ قرآن نے ان کے رونے کا تذکرہ کیا، جو واپس روتے ہوئے جا رہے ہیں نا، فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ینفقون۔ کیوں روتے ہیں؟ اس غم سے روتے ہیں کہ آج ہم حضور کے ساتھ نہ جا سکتے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی اور اس کے جواب میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکستہ دلی کو برداشت نہ فرمایا اور اعلان کیا، تو حضرت سعد نے قیمتی اونٹ خرید کر حضور کی خدمت میں دیے، جناب بلال حبشی کو بھیجا، جاؤ ان رونے والوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سواریوں کا انتظام اور اہتمام۔ آنسو کبھی کبھی اس انداز میں بھی کہا۔ ایک اور صحابی حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں ہے. جب دینے کو کچھ نہیں ہے تو رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر, ٹھیک ہے, دعا کرتے ہوئے کہنے باری تعالیٰ کچھ نہیں ہے کہ میں دے سکوں, ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں, اگر کسی مسلمان کے ذریعے سے میری حق تلفی ہوئی, میں نے اسے معاف کیا, میرے حق کے بارے میں کل اس سے سوال مت کرنا, یہی میرا صدقہ ہے, یہی عطیہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح فرمایا رات کو جس نے رب کی راہ میں صدقہ کیا کھڑا ہو جائے, تو ظاہری طور پر تو کسی نے صدقہ نہیں کیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 2-3 دفعہ سوال کیا, جواب کوئی نہ آیا, تو جناب علبہ کو کھڑا کیا, کہا تم نے رات صدقہ نہیں کیا؟ پھر حضور نے خود دعا ارشاد فرمائی کہ تم نے یہ دعا کی تھی؟ کہا یا رسول اللہ دعا کی ہے. فرمایا مبارک ہو, اللہ رب العزت تمہارے صدقے کو کیا جذبہ ہے. بلکہ یہ ایثار اور قربانی آپ کی بات سے مجھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. 2 سا آپ نے کھجوریں دی تھی. ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے رہنا ہے, وقفے کے بعد یہ لطیف سا واقعہ آپ کو سناؤں گا, لیکن اس سے قبل ذرا ہمیں یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ غزوہ تبوک کے لیے جو لشکر کی تیاری ہو رہی ہے, اب ذرا اس کا منظرنامہ تھوڑا سا بیان کیجئے, اور خاص طور پہ جو روانگی کا جو معاملہ ہے, اور جو سفری صحبتیں برداشت کی ہیں جس طرح سے صحابہ نے, اور پھر سورۃ توبہ میں اس صورتحال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا. بہت شکریہ. معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ 900 کلومیٹر دور یہ غزوہ تبوک ہونے جا رہا تھا, وسائل کی شدید کمی, اور جیسا کہ علماء کرام نے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لشکر کی اعانت کا حکم دیا, اور صحابہ اکرام نے جیسا ایثار کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. ایسے ہی گرمیوں کا موسم, پھل پکے ہوئے, اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ اونٹوں کو ذبح کرتے اور پھر آنتوں سے اور میدے سے جو پانی کی صورت میں ملتا اس سے اپنے گلوں کو تر کرتے. اس کیفیت کے ساتھ انہوں نے جانثاری کی ایسی تاریخ رقم کی. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں ماحول اور کیا بن رہا تھا, جو آپ نے تذکرہ کیا ابتدا میں کہ 5th جنریشن وار, کہ صحابہ اکرام جانثاری کے یہ سارے واقعات, ایک طرف ایک اور طبقہ موجود ہے منافقین کا, بالکل ٹھیک ہے, اور وہاں پہ مسجد زرار کو قائم کیا گیا, بالکل ٹھیک ہے, ان ایکسس ان کا جو ہے اپنا کیسر روم کے ساتھ تھا. جی. اور اب وہ منافقین کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ان حوصلوں کو دیکھتے ہوئے عام مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ موسم تو اس لائق نہیں ہے کہ کہیں پہ سفر کیا جائے, کہ جائے گا کہ تم جہاد کے لیے جاؤ. اسی طرح سے مسلمانوں کو ایثار کرنے سے روکنے لگے. جیسے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ایثار کا موقع آیا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو 2 ساغ کھجور کے لیے انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی, اور جب صبح کچھ مزدوری 2 ساغ کھجوریں ملی تو 1 ساغ کھجور اپنے گھر میں دے دی اور ایک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو منافقین کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہے, ان کھجوروں کی ضرورت ہے اللہ کو. اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نصف سامان ایثار کیا تو کہنے لگے کہ یہ تو نمود و نمائش اور ریاکاری ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اور جو مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا, اور دردناک عذاب دے گا. تو 5th جنریشن وار کے حوالے سے, آج کے حوالے سے غزوہ تبوک رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ اپنی صفوں میں بھی ان کو دیکھا جائے کہ منافقین تمہارے معاشرے کو تباہ تو نہیں کر رہے. حضور علیہ السلام سے جو جانثاری, وفاداری اور محبت کا تعلق ہے وہ تو کہیں ختم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور مسجد درار کو بھی اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ وہاں پر جب قیصر کا لشکر آئے تو وہاں سامان موجود ہو, ہتھیار موجود ہوں, اور وہاں پر جو مسلمان نماز پڑھنے آئے انہیں حضور علیہ السلام کے قافلے سے جدا کر دیا جائے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں کی فہرست ان کو نکال دیا جائے. تو یہ سارا بھی یعنی ایک عسکری طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے لشکر کشی کے لیے مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے, جس کی اطلاعات انٹیلیجنس کے ذریعے سے سرکار علیہ السلام کو مل گئی. اور دوسرا یہ کہ انٹرنلی جو ہے منافقین کے ساتھ نیکسس بنا کر مسجد زرار کی بنیاد رکھی گئی تاکہ دونوں حوالوں سے جو اندرونی اور بیرونی طور پہ جو ہے مسلمانوں کو زیر کیا جائے. یہ بات ٹھیک. اب کیا وہ اس کے بعد بتائیے سورہ توبہ کا جو بیان آتا ہے. سورہ توبہ میں بس یہی کہ تمام منافقین کے حوالے سے بڑی طویل گفتگو کی. اب یہ منظر ہے اصل میں بنیادی طور پہ کہ ایک طبقہ تو ہے کہ اس سے لڑنا ہے. اس کے پاس جو پہنچا تھا وہ ابو عامر فاسق پہنچا تھا. ٹھیک ہے. راہب جو تھا. ابو عامر فاسق نے یہ سارا ماحول بنایا, مدینے کے جو منافقین تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا,
اور اس کی بنیاد پہ مسجد درار کی بنیاد رکھی اور وہاں سے یہ سارا بالکل ٹھیک ہے. آئیے جی وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب یہ جو آپ کی شرکت ہے اس غزوے کے اندر اس کے بڑے جو ہے ایک ایمان افروز واقعہ ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سارے لشکر کو جمع فرمایا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا وقت کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ہم اس دن اس وقت میں روانہ ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ خفیہ معاملات تھے. اب حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پیچھے رہ گئے اس اعتبار سے کہ اپنے باغات کی طرف گئے ہوئے تھے. یہ ٹھیک ہے. جب یہ واپس مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ان کو محسوس ہوا کہ مدینہ منورہ کی فضا سوگوار ہے، وہ رش وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی کہ گلیوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا آنا جانا. درست. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے معلوم کیا تو کہا کہ نبی مکرم علیہ السلام آج جمعرات کے دن ماہ رجب میں جمعرات کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے. اچھا اکثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور جمعرات کے سفر کو پسند فرماتے تھے اور کس کو روانہ فرمانا ہوتا تھا تو فرماتے تھے جمعرات کو روانہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے. جب یہ واپس پلٹے ہیں تو ان کی 2 ازواج تھیں، دونوں کے الگ الگ خیمے تھے اور ان کے لیے اہتمام کیا ہوا تھا کہ باغ سے واپس آئیں گے تو کھجوروں کا، ٹھنڈے پانی کا، ہر چیز کا اہتمام ہوا تھا. جب یہ پہنچے ہیں اپنے گھر کے اندر تو انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضور روانہ ہو گئے ہیں. تو ان کی ازواج نے ان کو ٹھنڈا پانی پیش کیا، کھجوریں وغیرہ پیش کی جو اس وقت کا اہتمام کھانا وغیرہ پیش کیا. بالکل ٹھیک. تو ساری چیزیں جو تھیں وہاں پہ جب پیش کی ان کو، انہوں نے کہا کہ میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیوں گا، کھجوریں بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے تو میں بھی روانہ ہو جاؤں گا. سخت ترین گرمی، سخت ترین لو. کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہیٹ اسٹوک کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی لو کے اور شدید ہوا کے تھپیڑے پڑ رہے ہو، جو جسم کو جلا نہ ہو، جسم کو جلا دے. آپ نے اسی عالم میں اپنی سواری کو تیار کیا اور آپ اسی عالم میں روانہ ہوئے. قافلہ آگے جا چکا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مقام پر جو ذکر کیا گیا تقریباً 930 سے 950 کلومیٹر کے فاصلے پر جانب شمال، جب وہاں پہ تشریف فرما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سعودی کا بارڈر ہے وہ جی. تو جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو صحابہ نے کہا کہ حضور ایک کوئی سوار دور سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی دور سے آتا ہوا سوار نظر آ رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ وہ خیثمہ ہوگا. سرکار علیہ السلام کی نگاہ اپنے غلام پر اور اس غلام کی حضور سے وفا کا معاملہ. حضور نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوگا. جب قریب پہنچے تو دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں جنہوں نے اپنے آرام کو چھوڑا، اس تکلیف کو برداشت کیا. کس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سفر کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے یہ ساری باتیں بات کی ہے. اصل سفر تو وہ ہے جو سفر محبت ہے، جو ہمیں جنت کے راستے میں چلانے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسرا معاملہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. اچھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فقر کو اختیار فرمایا، یعنی فقر کو اس طرح اختیار فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے، یعنی یہ ایسے قناعت کرنے والے صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. یعنی بہت بڑا مقام و مرتبہ ان کا ہے. تنہا ہے اور تنہا جائیں گے، تنہا ہے وہ آگے بات کیجئے گا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو یہ بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں، مگر ان کا سواری کا جو اونٹ تھا وہ بیمار تھا، وہ سفر کے قابل نہ تھا. یہاں تک کہ آپ نے اسے کھلا پلا کے اس کا علاج کر کے اسے اس قابل کیا کہ سفر پہ روانہ ہو. اب آپ نے اپنا سامان لیا اور روانہ ہوئے. راستے میں اونٹ پھر بیمار ہو گیا. اب کریں تو کیا کریں بھئی، یہاں گھر سے تو روانہ ہو گئے، راستے میں کیا کریں؟ اب کوئی علاج کا سلسلہ بھی نہیں. آپ کا جذبہ جہاد اور حضور سے وفا کا معاملہ یہ کہ آپ نے اونٹ کو وہی چھوڑا، اپنا سامان اپنے کندھوں پہ لیا اور روانہ ہو. اچھا یہ 9 کلومیٹرز کی بات نہیں ہو رہی ہے، خیال رکھیے گا. 900 کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے. سننے والوں کو توجہ دلائیے گا اس طرف. ابھی ظاہر ہے تاریخ یہ نہیں بتا دی کہ کس جگہ پہ جا کے آپ کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہوا. ہماری گاڑی اگر خراب ہو جائے راستے کے اندر تو ہمیں اس کو سائڈ پہ کرنے کے لیے 2-4 لوگ چاہیے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنے سواری کے جانور کو جو اس وقت ان لوگوں کا کل متاع ہوا صحرا میں تنہا آپ نے اس کو چھوڑا اور سخت گرمی کے عالم میں. یہ حالات ہیں کہ بعض روایت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ آپ کے پاس پینے تک کا پانی بھی ختم ہو گیا. آپ پہنچے اور پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پہ تشریف فرما وہاں پر پہنچتے ہیں اور دور سے جب آتے ہوا کوئی شخص نظر آ رہا ہے. صحابہ نے کہا حضور کوئی پیادہ شخص آتا ہوا نظر آ رہا ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے فرمایا یہ ابو ذر ہی ہوگا، ابو ذر ہی ہوگا. اللہ ایسا گمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر ہی ہوگا. جب وہاں پہنچے ہیں تو پیاس اور بھوک کی شدت سے آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہے. حضور نے پانی دینے کا حکم فرمایا، آپ نے پانی وغیرہ پیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی کہ حضور سواری کے جانور بیمار یہ سارا معاملہ. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم تنہا آئے ہو نا، تم تنہا جیو گے، تنہا مرو گے اور تنہا ہی اٹھائے جاؤ گے. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ حضور نے تو بات ارشاد فرما دی. اب کہتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ سفر کے اندر تھے اور جنگل کے اندر یہ اور ان کی زوجہ اور ایک بیٹی ان کے ساتھ ہے فقط، اور کوئی نہیں ہے. تو آپ کی زوجہ، کیونکہ ابو ذر تو ام ذر جو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ کی فرما ہے. جب موت کا وقت آیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا ہم تو کفن دینے کا بھی آپ کپڑا نہیں رکھتے اپنے پاس، اور جنازہ آپ کا کون پڑھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مطمئن رہیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تھا، تبوک کے موقع پہ اور اس وقت فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تمہارا تنہائی میں انتقال ہوگا، لیکن مطمئن رہنا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت آئے گی جو تمہیں کفن بھی دے گی اور تمہاری نماز جنازہ بھی ادا کرے گی. تو میں جب انتقال کر جاؤں تم نے پریشان نہیں ہونا، مسلمانوں کی جماعت آئے گی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے کریم آقا نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پوری ہوگی. آپ کا وصال ہوا. کہا جاتا ہے ایک جماعت مسلمانوں کی آئی وہاں پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے صحابی، مفسر قرآن صحابی. کہا گیا کہ علم سیکھنا ہو تو حضرت ابن مسعود سے جا کر سیکھو، یہ مقام. آپ وہاں پہنچے تو کہا کہ کون ہے خاتون؟ یہ کہا کہ ان کے انتقال ہوا، چہرہ دیکھا، کہیں تو ابو ذر ہے. کہا حضور کی وہ بات یہاں آج پوری ہو رہی ہے. آپ کی ایک انصاری صحابی نے کفن کا انتظام کیا، آپ نے جنازہ پڑھایا اور سارا کا سارا معاملہ کیا. تو آپ بھی دیکھیے جان نثاری کی یہ وہ واقعات ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سعادت بخشی ہے. انہوں نے اپنا تن بھی قربان کیا، مال بھی قربان کیا، دھن بھی قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی وہ اس بات پر راضی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو. میرے سرکار علیہ السلام پہ ہمارا سب کچھ قربان، لیکن وہ کیا اعلیٰ و عرفہ لوگ تھے، کیا اعلیٰ و عرفہ. آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام اس سفر میں جا رہے ہیں تو آپ نے جہاں پہ مطلب قوم سمود پہ جہاں عذاب آیا، آپ نے منع فرما دیا کہ انڈیل دو اپنی ہنڈیاؤں کو. مطلب دوسرا سوال کسی نے نہیں کیا، انڈیل دیا صاحب. یعنی عذاب کی جگہ نہ رکے، نہ سرکار علیہ السلام کے فرامین جو ہیں ان کو کسی طور سے نگیٹ کیا. اسی انداز سے ظاہر ہے سرکار علیہ السلام نے اسی موقع پہ جو ہے وہ جو 5 فضیلتیں بتائی تھیں، وہ اگر مطلب آپ میں سے کوئی بیان کرنا چاہے ضرور بیان کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے سرکار علیہ السلام کے معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے، اور آپ تو ویسے ہی سراپا معجزہ ہیں، لیکن نکلنے سے پہلے جو آپ نے بتایا تھا وہ آخر تک جو ہے کیسے کیسے معجزات کا ظہور ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے تمام کو ان کی نبوت اور رسالت پر دلیل کے لیے معجزات عطا کیے. جزوی اور حصی معجزات کے ساتھ سارے نبی آتے رہے، لیکن سراپا معجزہ بن کر صرف جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی. حضور نے جس موقع پر جیسا چاہا اللہ رب العزت نے ویسے ہی معجزے کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے فرمایا. اس پورے غزوہ میں اور اس پورے سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے جو مظاہر ہیں وہ ہمیں بڑے جاندار طریقے سے نظر آئے. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک موقع ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا. کیفیت یہ ہو گئی کہ اونٹ ذبح کر کے ان کی آنتوں سے پانی لے کر ہم اپنے گلوں کو تر کیا کرتے. اللہ اکبر. کیفیت اس سے بھی آگے بڑھ گئی تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا سارے یہی چاہتے ہیں کہ دعا کر دی جائے؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہاں سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ دعا کر دیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دی. سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، باران رحمت پہلے برسنا شروع ہو گئی، جل تھل ہو گئی، ایسے کہ جیسے بادل جو ہے تیار تھے کہ بس یہ دست مصطفیٰ بلند ہو اور یہاں پہ برسنا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب بارش کے بعد ہم ارد گرد کا علاقہ دیکھنے کے لیے گئے تو ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ جناب یہ بارش صرف اور صرف اس لشکر پر ہوئی تھی، باقی سارا صحرا اسی طرح سے خشک پڑا تھا. دعائے مصطفیٰ کی یہ برکت اور یہ خوبصورت معجزہ ہمیں اس موقع پر نظر آیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقہ یعنی اونٹنی گم ہو گئی. جی بتائیے. ایک منافق نے تانا دے دیا کہ غیب کی خبریں آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور اپنی اونٹنی کی خبر نہیں. عبداللہ ابن ابی کے ہرکارے موجود تھے لشکر جو یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ذرا کلیئرٹی ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں
میری اونٹنی کی جو مہار ہے فلاں جگہ پر پھنس گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے وہ نکل نہیں پا رہی. صحابہ وہاں گئے ہیں تو وہ اونٹنی وہاں پر موجود ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک میں کے مقام پر پہنچے ہیں وہاں ایک کنواں موجود ہے. اس کنویں میں پانی کم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور جانے کے بعد میرا انتظار کرنا. صحابہ پہنچے ہیں, حضور نے فرمایا کنویں میں دیکھو. کہا یا رسول اللہ صرف پانی کی تہ نظر آ رہی ہے, اس میں پانی نہیں ہے, صرف ایسی گویا کہ چمک سی پانی کی نظر آتی. حضور نے فرمایا کہ مشکیزے میں نکالو. بڑی مشکل سے ایک مشکیزہ جمع کیا گیا. حضور نے اس سے وضو فرمایا کلی کی, فرمایا یہ پانی واپس کنویں میں ڈال. جتنے دن تبوک میں رہے جانور بھی پیتے رہے, صحابہ بھی پیتے رہے, اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. یعنی 20 دن تک جو ہے وہ سبحان اللہ اس تبوک کے اس بیر سے مسلمان اور مسلمانوں کی سواریاں فائدہ حاصل کر لی. یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہمیں واضح انداز نظر آتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کا بھی تو واقعہ ہے. وہ دیکھیے ایک اور میں یہاں یہ بات عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت, اور حضور ان کے مشورے کا جو احترام کرتے ہیں, کائنات کے تاجدار ہیں, لیکن کوئی صحابی اگر کوئی مشورہ دے تو حضور احترام کس کا کرتے ہیں. اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جا رہے ہیں. یعنی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ایک ایک کھجور کو کئی صحابہ جو ہے چوستے تھے, اس پر گزارا کرتے. اللہ اکبر. حضور نے کیفیت دیکھی تو حضور نے فرمایا کہ اونٹوں کو ذبح کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ویسے ہی سواریاں کم ہیں, اگر اونٹ ذبح کیے تو اور مشقت میں پڑ جائیں گے, واپس کیسے پہنچیں گے؟ عمر کیا کیا جائے؟ یا رسول اللہ ان کو حکم دیجئے ان کے پاس جو غلہ ہے وہ لا کر آپ کے قدموں میں ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے گا, ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا عقیدہ. ادھر حضور علیہ السلام کے ان کے مشورے کو قبول کرنے کا انداز دیکھیے, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذات مصطفیٰ پر یقین کا کمال. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آ, کوئی جو تھوڑا سا غلہ بچا وہ لے کر آ, کوئی باسی جو ہے وہ سالن لے کر آ. حضور علیہ السلام کے سامنے سارا اناج جمع ہوا, ایک غلے کسی کیفیت پیدا ہو گئی. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے اپنے جو ہے لبوں بک کے ذریعے سے جمع کر لو. صحابہ نے اپنے برتن بھرے, اپنے برتن بھر کر سارے اپنے ساتھ لے گئے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے وہ ڈھیری بنی تھی وہ ڈھیری ویسے کی ویسی بنی رہی, اور سب کے جو علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور جناب عمر فاروق کی اس خواہش کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ خوبصورت کیفیات عطا فرمائی. اس طرح کے کئی مظاہر اس سفر میں ہمیں نظر آئے. کسی کی اونٹنی بیمار ہو گئی, حضور علیہ السلام نے دست کرم پھیر دیا, اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کو تر و تازہ فرما دیا. کوئی بیمار ہو گیا, حضور علیہ السلام نے دم فرما دیا, رب ذوالجلال نے اسے شفا عطا فرما دی. گویا کہ یہ عشق کی داستانیں تھیں, یہ سفر محبت تھا. اس محبت کے سفر میں ایسے مظہر آئے. اللہ رب العزت نے تبوک کا یہ خوبصورت سفر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک نصاب کی مثال بنا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سورہ کہف کی فضیلت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے قلبی سکون عطا فرماتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے.